ایک دن جنگل کے تمام جانوروں نے ایک مقابلہ رکھا۔ مقابلے میں یہ بتانا تھا کہ کون سا جانور سب سے زیادہ مددگار ہو سکتا ہے۔ تمام جانوروں نے مقابلے میں حصہ لیا اور سب سے پہلے بندر نے کہا، مجھے پتہ ہے میں سب سے زیادہ مددگار ہوں، کیونکہ میں ایک درخت سے دوسرے درخت پر آسانی سے جا سکتا ہوں، میں پھلوں کو بھی توڑ سکتا ہوں، میں بڑے کام کی چیز ہوں۔ تبھی بھالو نے کہا، نہیں نہیں، یہ تو بہت خطرناک اور جان لیوا کام ہے، آپ کسی کے لیے مددگار نہیں ہو سکتے۔ تبھی ہاتھی نے کہا، میں بہت زیادہ پانی اپنی سونڈ سے سب کے اوپر پھینک سکتا ہوں۔ نہیں نہیں، میں ہوں جنگل کا راجا۔ ہاتھی، آپ کبھی سب کے لیے مددگار نہیں ہو سکتے۔ میں جنگل کی حفاظت کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ مددگار ہوں۔ نہیں راجا جی، میں ہوں سب سے زیادہ مدد کرنے والی، میں اپنی عقل مندی سے سب کی مدد کرتی ہوں۔ نہیں نہیں، تم بہت چالاک ہو، اس میں بھی تم اپنا فائدہ ہی دیکھو گی، تم مددگار ہو ہی نہیں سکتی۔ کچھ دیر بعد زور سے بارش ہونے لگی، تمام جانور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اچانک ندی پر لکڑی کا پل جو بنا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ ارے دوستو، اب ہم ندی کیسے پار کریں؟ ارے بہت تیز بارش ہو رہی ہے، کچھ کرو۔ تبھی ایک سمجھدار مگرمچھ آیا اور سب کو کہنے لگا، میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، میں ایک ایک کر کے سب کو ندی پار کرواؤں گا۔ جلد ہی سبھی جانور مگرمچھ کی پیٹھ پر چڑھ گئے اور ایک ایک کر کے جانوروں کو اس پار مگرمچھ نے پہنچا دیا۔ وقت پر مدد کے لیے مگرمچھ کو تمام جانوروں نے سب سے مددگار مان لیا۔ آپ ہی سب سے زیادہ مددگار ہو مگرمچھ جی، بالکل ٹھیک، آپ ہی ہو مددگار۔ اور اسی طرح مگرمچھ سب سے زیادہ مددگار جانور ثابت ہو گیا۔ ایک سیدھی سادی مرغی اور ایک چڑیا دونوں بہت اچھی دوست تھیں، دونوں ساتھ میں گھوما کرتی تھیں۔ ایک دن وہ دونوں خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں کہ رستے میں انہیں راجا باز ملا۔ آؤ آؤ، مجھے تمہاری ہی تلاش تھی، اب تم دونوں میں سے ایک میری خوراک بنے گی۔ یہ سن کر مرغی بہت گھبرا گئی، اس نے چڑیا سے کہا، چڑیا بہن، تم راجا باز سے بات کر کے دیکھو۔ ٹھیک ہے باز بھیا، ذرا میری بات تو سنیں، آپ کے کان میں کہنا چاہتی ہوں۔ کہو۔ باز بھیا، آپ تو میرے بھیا ہیں، میں تو آپ کی سب باتیں مانتی ہوں، مجھے کھا کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں، آپ کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا، سچ کہہ رہی ہوں، اسی لیے آپ کو ایک ترکیب بتاتی ہوں، آپ کو مرغی کو ہی کھانا پڑے گا، تب جا کر آپ کا پیٹ بھرے گا۔ اتنی موٹی مرغی کھانے کے بعد 2-4 دن مزے سے آپ سو سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، نہیں تو مجھے کھا کر کل تک پھر بھوک لگ جائے گی۔ اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تم دونوں کو کھاؤں گا۔ ارے نہیں نہیں، آپ میری بات مانیں، آپ کو بس میرے ساتھ مل کر مرغی کو گڑھے میں گرانا ہوگا۔ پھر دونوں نے مل کر مرغی کو گڑھے میں گرا دیا۔ اب باز خوش تھا کہ اس کا شکار قبضے میں ہے۔ اب تم ادھر آؤ چالاک چڑیا،
خود کو بہت چالاک سمجھتی ہو۔ اپنی پیاری دوست مرغی کو بھی میرے لیے دھوکہ دے دیا۔ ایسا کہہ کر باز نے چڑیا کو مار دیا اور اسے کھا گیا جو دھوکے باز تھی۔ ایک دن چڑیا بڑے مزے سے کھانا کھا رہی تھی، تبھی وہاں سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا کچھوا کہیں جا رہا تھا۔ چڑیا نے کچھوے سے پوچھا، ارے دوست کچھوے، کیسی ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ میں ٹھیک نہیں ہوں چڑیا بہن، بہت پریشان ہوں، اسی لیے راجہ باز سے ملنے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ میری کچھ مدد کر سکیں۔ پر کیا بات ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ بہت عرصے سے میری خوراک کوئی چرا رہا ہے۔ ہر روز میں خوراک جمع کرتا ہوں، کچھ کھاتا ہوں اور کچھ اگلے دن کے لیے جمع کر لیتا ہوں، مگر جب صبح اٹھتا ہوں ساری خوراک کوئی کھا چکا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، مگر شاید تم جانتے نہیں راجہ تو جنگل سے کچھ دن کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر اب میں کیا کروں؟ اب میری کون مدد کرے گا؟ کچھوے بھیا، میری ایک بات مانو گی؟ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ ہاں بتاؤ۔ ہم الو کی مدد سے چور پکڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ رات میں جاگتا ہے۔ یہ اچھا رہے گا، چلو میرے ساتھ الو سے بات کرتے ہیں۔ دونوں جا کر الو کو ساری بات بتاتے ہیں، اور جب رات کو الو کچھوے کے گھر کے سامنے درخت پر بیٹھ کر پہرا دیتا ہے تو دیکھتا ہے یہ سب چلاک کوے کا کام ہے۔ الو کوے کو پکڑ لیتا ہے، تب شور سن کر کچھوا اور چڑیا بھی وہیں آ جاتی ہیں، اور الو چلاک کوے سے کہتا ہے، کچھوا اتنا آہستہ آہستہ چلتا ہے اور کتنی محنت سے کھانا اکٹھا کرتا ہے، اور تم تیز اڑ سکتے ہو، شکار کر سکتے ہو، اور وہ بھی آرام سے، مگر پھر بھی کچھوے کی محنت کو آ کر رات میں چرا کر لے جاتے ہو۔ آج ہم سب مل کر تمہارا شکار کرتے ہیں، اور پھر یہ کچھوا کئی دنوں تک تمہیں کھاتا رہے گا۔ نہیں مجھے معاف کر دو، نہیں مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو۔ اپنی سستی کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی سستی سے کام نہیں لوں گا، اور جان بوجھ کر کبھی کسی کا کھانا نہیں چراؤں گا، مجھے ایک موقع دے دو۔ سبھی مل کر بات کرتے ہیں اور کوے کو ایک موقع دے دیتے ہیں۔ پھر کچھوا کہتا ہے، جا سکتے ہو، تم نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، مگر یاد رکھنا سستی بہت بری بلا ہے۔ ایک جنگل کے تالاب میں کچھوا رہتا تھا۔ تالاب کے کنارے درخت پر ایک اس کا دوست الو رہتا تھا۔ ایک دن دونوں دوست باتیں کر رہے تھے، تبھی وہاں اچانک ایک بلی آ گئی۔ الو زور سے چلایا، کچھوے میرے دوست، بھاگو بھاگو، دیکھو کون آ رہا ہے، جلدی بھاگو۔ کچھوا بھاگا، مگر اس کی رفتار بہت آہستہ تھی، اسی وجہ سے وہ تالاب تک پہنچ ہی نہیں پایا۔ بلی نے چھلانگ لگائی اور کچھوے کو دبوچ لیا۔ آج تو میری بہت اچھی دعوت ہوگی۔ لیکن کچھوے نے بڑی سمجھداری سے خود کو اپنے خول میں چھپا لیا۔ بلی نے بہت زور لگایا مگر اس کے خول کو نہیں کھول پائی۔ اپنے ناخن اور دانتوں کی مدد بھی لی، اس کے خول پر ایک خراش تک نہیں آئی۔
بلی کو بہت بہت غصہ آنے لگا۔ الو درخت پر بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بلی سے کہا، بلی بہن، کچھوے کا گوشت دھوپ کی وجہ سے سوکھ کر سخت ہو گیا ہے۔ اگر آپ کچھوے کو تالاب کے پانی میں کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں تو وہ نرم اور مزیدار ہو جائے گا اور آپ کا کام بن جائے گا۔ بلی نے سوچا الو تو بہت سمجھدار پرندہ ہے، مان گئی اور بولی، تم مجھے کیا بتا رہے ہو؟ میں نے تو بہت سارے کچھوے ایسے ہی نرم کر کے کھائے ہیں۔ ہا ہا ہا، مجھے یہ طریقہ پہلے سے ہی پتا تھا۔ تمہارے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو، یہ میں پہلے ہی جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر بلی نے کچھوے کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ کچھوا تیرتا ہوا تالاب میں اچانک سے غائب ہو گیا۔ بلی تالاب کے کنارے بیٹھی دیکھتی رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھوا غائب ہو گیا۔ بغیر سوچے سمجھے دوسروں کی بات ماننے کا پھل اچھا نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، سٹوری کیسی لگی ہے پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔